आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मोमरिन, बेवाओं और माजूरीन के लिए वज़ाइफ से मुतालिक आसरा स्कीम का किया आगाज। पुराने शहर के भी कई मुस्तहिकीन में वज़ाइफ की तकसीम। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मजलिसी अरकान असेंबली की तकारीब में शिरकत। सिकंदराबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय की मरकजी काबीना में शमूलियत। इतवार को लेंगे हलफ। और तेलंगाना में बड़े पैमाने पर रुकनियत साजी मुहिम चलाने का कांग्रेस ने किया फैसला। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि हर गरीब और मुस्तहिक को पेंशन दी जाएगी। जिला महबूब नगर के कुत्तूर में आसरा स्कीम के आगाज के मौके पर वज़ीर आला ने मुस्तहिक अफराद में पेंशन की रकम तकसीम की है। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि पेंशन के मामले पर बाज़ अफराद झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनका कहना था कि अहल अफराद को पेंशन ना देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर किसी मुस्तहिक या अहले शख्स को पेंशन नहीं मिली है तो वो फिर से दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन की अदायगी से हुकूमत पर 4000 करोड़ रुपए का बोझ आयद होगा और कहा कि तेलुगुदेशम के दौरे हुकूमत में पेंशन के लिए सिर्फ 65 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई थी। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि हर मुस्तहिक गरीब को राशन कार्ड फराहम किया जाएगा और अगर अहल और मुस्तहिक अफराद ने राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें दाखिल नहीं की है तो वो MRO के दफ्तर में अपनी दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि खानदान में जितने भी अफराद हों, फी शख्स को राशन कार्ड पर 6 किलो चावल की फराहमी का फैसला किया गया है और उस पर आइंदा माह से अमल आवरी होगी। वज़ीर आला ने कहा कि महबूब नगर जिला एक पसमानदा इलाका है और जब वो इस हल्के से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे उन्हें अवाम की तकालीफ का अंदाजा है। वज़ीर आला ने बताया कि जिले की तरक्की के लिए 5000 किलोमीटर की सड़क तामीर की जाएगी, जबकि 6200 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि महबूब नगर की तरक्की के लिए हुकूमत मुमकिना इक़दामात करेगी। KCR ने हुकूमत पर अपोजिशन की तनकीदों का जवाब देते हुए कहा कि चोर बातें करना उन्हें नहीं आता, लेकिन जो वादा करते हैं उससे पूरा करते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि नई रियासत तेलंगाना में बाज़ मुश्किलात ज़रूर हैं और बाज़ सियासी जमातें इन हालात का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हुए इल्ज़ामात लगा रही हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अज़ला में काबीनी वज़रा ने आसरा स्कीम का इफ्तिताह अंजाम देते हुए मुस्तहिक अफराद में पेंशन तकसीम किए। గత ప్రభుత్వాలు ఏదైతే ఉన్నాయో విచ్చలవిడిగా ఇష్టం ఉన్నట్టుగా 30 ఏళ్ల వయసులో కూడా ముసలి వాళ్ళ యొక్క పెన్షన్ కూడా మొదలుపెట్టారు. డబ్బులు తినేసిండు. ప్రభుత్వం అనేది పనిచేసేది కేవలం పేదల కోసం పనిచేయాలి. నిజంగా పేదవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక్క పేదవాడిని కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వదిలిపెట్టది. ఖచ్చితంగా ప్రతి పేద కుటుంబానికి అది అందించడం జరుగుతుంది. అవసరమైన సీనియర్ అధికారుల చేత ఆర్డీఓ చేత ఎంక్వైరీ చేయించి వెంటనే మళ్ళీ మీకు కూడా పెన్షన్ మంజూరు చేస్తాం మీకు అర్హత ఉంటేని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. కానీ ఈరోజు ఇచ్చే 1000 రూపాయలతోని టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా 4000 కోట్ల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ఈ పెన్షన్ల కోసమే ఖర్చు పెడతా ఉందని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. మనిషికి 6 కిలో ఇచ్చే నిర్ణయం చేసిందని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. మీకు వచ్చే నెల నుంచి 6 కిలోల బియ్యం ప్రతి మనిషికి ఇవ్వబడతాయి. అదేవిధంగా అదే 1 రూపాయి ధరనే ఉంటుంది. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि 11 नवंबर को मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश को तेलंगाना हुकूमत यौम अक़लियती बहबूद के तौर पर मनाएगी। इस सिलसिले में उन्होंने तमाम ओहदेदारों को हिदायत दी है
کہ 11 نومبر کو سرکاری طور پر تلنگانہ میں یوم اقلیتی بہبود منایا جائے۔ تلنگانہ حکومت کی طرف سے مومرین، بیواؤں اور معذورین کی پینشن کے لیے ہفتے سے آسرا اسکیم کا آغاز ہوا ہے۔ مجلس کے ارکان اسمبلی سید احمد پاشا قادری، ممتاز احمد خان، معظم خان، احمد بلالہ، جعفر حسین معراج اور کوثر محی الدین نے اپنے اپنے حلقہ جات میں معذورین، بیواؤں اور مومرین میں پینشن کی رقم تقسیم کی ہے۔ خلوت گراؤنڈ پر نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی اور رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے آسرا اسکیم کے تحت مومرین، بیواؤں اور معذورین میں پینشن کی رقم تقسیم کی۔ اس موقع پر چارمینار اسمبلی حلقے کے تمام ڈویژنز کے مجلسی کارپوریٹرز، آر ڈی او اور ایم آر او موجود تھے۔ آسرا اسکیم کے تحت منظور شدہ سینکڑوں مستحق افراد کو پینشن کی رقم حوالے کی گئی۔ تلنگانہ حکومت نے جو غریبوں کو وظیفوں کی جو رقم مقرر تھی اس میں اضافہ کر کے ایک اچھا اقدام کیا۔ 200 روپے والوں کو 1000 روپے کیے اور 500 روپے والوں کو 1500 روپے کیے۔ اس وقت غریب ہی سب سے زیادہ حکومت کا مستحق ہے، اس کو مدد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور ہم برابر ساتھ دیں گے۔ جس کام سے غریبوں کو فائدہ پہنچتا ہے اس میں مجلس اتحاد المسلمین سب سے بڑھ چڑھ کر آگے تعاون کرے گی، کیونکہ مجلس بھی غریبوں کی جماعت ہے، غریبوں کی ووٹوں سے کامیاب ہونے والی جماعت ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے اس کا نام آسرا دیا گیا ہے۔ آسرا کے معنی سہارا۔ ہمارے جو ہردی عزیز چیف منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے جو تلنگانہ تحریک 2001 میں شروع کی تھی، اس وقت 2002 میں ایک پارٹی مینیفیسٹو بنایا گیا تھا جس کا آج عمل آوری ہو رہی ہے۔ اسمبلی حلقہ جات ملک پیٹ اور یاقوت پورے میں آسرا اسکیم کے آغاز پر مستحق افراد میں پینشن کی رقم تقسیم کی گئی۔ ملک پیٹ، سلیم نگر اور اعظم پورے میں منعقدہ تقریب میں نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی اور مجلسی ارکان اسمبلی ممتاز احمد خان اور احمد بلالہ کے ہاتھوں مستحق افراد میں پینشن کی رقم تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان نے ٹی آر ایس حکومت کی طرف سے شروع کی گئی آسرا اسکیم کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ اس اسکیم سے غریب و مستحق، معذورین، مومرین اور بیواؤں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس پروگرام کے اندر 500 لوگوں کو وظائف تقسیم کیے جائیں گے اور باقی جو لوگ ہیں ان کو 17 تاریخ کے دن ایم آر او آفس یا جو متعلق ہے جہاں کے لوگ ہیں اسی ایریے کے اندر ایک پروگرام رکھ کے آپ کے وظائف دیے جائیں گے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے وظائف کے لیے درخواستوں کے ادخال کے موقع پر منڈل آفس میں ایک شخص کے فوت ہونے کے واقعے پر نائب وزیر اعلیٰ کو توجہ دلاتے ہوئے حکومت سے مالی امداد کے لیے نمائندگی کی درخواست کی۔ اور ایک چیز ڈپٹی سی ایم صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایم آر او میڈم واقف ہے اور انہوں نے بھی اس کے سلسلے میں اپلیکیشن داخل کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ داخل کریں گے، تو آر ڈی او میڈم کی نالج میں بھی ہے۔ پچھلے دنوں پینشن کے لیے ایک آدمی یہاں لائن میں مر چکا تھا، اس کے لیے سی ایم ریلیف فنڈ کے لیے آپ داخل کرتے بول کر کہے تھے، اس کو آج ڈپٹی سی ایم صاحب یہاں پر ہے، ڈپٹی سی ایم صاحب اس کے لیے کچھ مدد کا اعلان آج یہاں پر میں امید کرتا ہوں کہ ڈپٹی سی ایم صاحب کچھ اعلان کریں گے تو تاکہ اس کے افراد خاندان کو کچھ فائدہ ہو سکے۔ نائب وزیر اعلیٰ محمد محمود علی نے احمد بلالہ کو تیقن دیا کہ وہ مرحوم کے افراد خاندان کی مؤثر امداد کے لیے وزیر اعلیٰ سے نمائندگی کریں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت سماج کے ہر طبقے کی ترقی و بہبود کے لیے پابند عہد ہے۔ اس موقع پر آر ڈی او اور ایم آر او بھی موجود تھے۔ مبارکباد دیتا ہوں۔ بلالہ بھائی نے کہا، مجھے یاد ہے کہ ایک شخص لائن میں ٹھہر کر اس کا بیچارے کا لائن کی دھوپ میں تکلیف میں انتظار کرتے ہوئے اسے ہارٹ اٹیک ہو کر اس کا انتقال ہوا ہے۔ ضرور میں سی ایم صاحب سے کہتے ہوئے بہت اچھی طریقے سے اس کو گرانٹ منظور ضرور کرواؤں گا۔
حلقہ اسمبلی بہادرپورے میں حکومت کی آسرا اسکیم کے تحت وظائف کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں متعلقہ رکن اسمبلی معظم خان MRO بہادرپورہ کے علاوہ بہادرپورے کے اراکین بلدیہ اور نمائندہ اراکین بلدیہ بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی کے ہاتھوں تقریباً 450 وظائف تقسیم کیے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ بہادرپورے سے تقریباً 12,500 درخواستیں معمرین بیواؤں اور معذور افراد کے لیے داخل کی گئی تھیں، جن کی منظوری کے لیے مجلس کی جانب سے نمائندگی کی گئی۔ گورنمنٹ آف تلنگانہ کی طرف سے تقریباً بہادرپورہ کانسٹیٹوئنسی کے اندر آج یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے، اس پروگرام میں 450 وظیفے ہم بانٹے ہیں اور باقی کے وظیفے تقریباً 3,500 وظیفے کاؤنٹروں کے ذریعے بانٹا جائے گا۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے وجے نگر کالونی فٹ بال گراؤنڈ میں مستحق افراد میں پینشن کی رقم تقسیم کی۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کی طرف سے جو آسرا اسکیم چالو ہوئی ہے، جس میں اولڈ ایج پینشن، ویڈو پینشن اور معذور لوگوں کے ڈسیبل پینشن کے لیے آج اناگریشن کیا گیا، جو وجے نگر رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے موتی محل میں آسرا اسکیم کے تحت معذورین، معمرین اور بیواؤں میں پینشن کی رقم تقسیم کی۔ انہوں نے بتایا کہ مزید منظورہ درخواست گزاروں کو جلد رقم حوالے کی جائے گی۔ ریاستی وزیر داخلہ نائن نرسمہا ریڈی نے کہا ہے کہ 200 روپے سے 1,000 پینشن کرنا TRS حکومت کا کارنامہ ہے۔ مشیر آباد تحصیلدار دفتر میں آسرا اسکیم کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئندہ 2 مہینوں میں پینشن کی رقم استفادہ کنندگان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ انہوں نے پینشن کے لیے درمیانی افراد کے بہکاوے میں نہ آنے کی عوام سے اپیل کی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سماج میں بعض نوجوان اپنی ضعیف والدین کو بے سہارا چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح کی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے ایسے بے سہارا افراد کو سہارا دینے کے لیے آسرا اسکیم شروع کی ہے۔ ریاستی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جھیلوں کو کارکرد بنانے کے پروگرام کو مشن کاکتیہ سے موسوم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ، وزیر آبپاشی ہریش راؤ اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہریش راؤ نے بتایا کہ کاکتیہ کے دور سے ترغیب لیتے ہوئے جھیلوں کو دوبارہ کارکرد بنانے کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ ملک بھر میں تلنگانہ ہی وہ واحد ریاست ہے جہاں پر نالے، کنٹے، جھیلوں کی کثیر تعداد موجود ہے۔ ہریش راؤ نے بتایا کہ اس سلسلے میں 2 ہفتے کے اندر ٹینڈرز طلب کیے جائیں گے۔ تلنگانہ سے منتخبہ BJP کے واحد رکن پارلیمنٹ بنڈارو دتاتریہ کو مرکزی کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ دتاتریہ کو وزیر اعظم نریندر مودی نے فون کرتے ہوئے انہیں اس بات کی اطلاع دی۔ کابینہ میں شمولیت پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے دتاتریہ نے کہا کہ وہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے کام کریں گے اور عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ دستیاب رہیں گے۔ دتاتریہ نے سیاست سے بالاتر ہو کر عوام کی خدمت کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے 14 تا 19 نومبر تک بڑے پیمانے پر رکنیت سازی مہم چلائی جائے گی۔ میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے پونالا لکشمیا نے بتایا کہ 23 نومبر کو گاندھی بھون میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والی عوامی نمائندوں، ضلع و سٹی صدور کا اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ اس اجلاس کی صدارت ڈگ وجے سنگھ کریں گے۔ پونالا لکشمیا نے بتایا کہ رکنیت سازی مہم کا حوصلہ افزا رد عمل مل رہا ہے۔ کانگریس رکن کونسل محمد علی شبیر نے بتایا کہ 23 نومبر کو تلنگانہ کانگریس کا اقلیتی کنونشن منعقد کیا جائے گا۔ اس کنونشن میں اقلیتوں کے مسائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے اقلیتوں کے مسائل پر عدم سنجیدگی کا جائزہ لیتے ہوئے اس کو عوام میں لے جانے کی حکمت عملی بھی تیار کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ شادی مبارک اسکیم کے لیے جو ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے وہ غیر مؤثر ثابت ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے اقلیتوں کو 12% تحفظات دینے کا اعلان کیا، مگر بجٹ میں 11% آبادی کا ذکر کرتے ہوئے قانونی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔
انہوں نے 11 نومبر کو مولانا ابوالکلام آزاد کے یوم پیدائش کو یوم اقلیتی بہبود کے طور پر منانے کا اعلان کیا۔ 12% రిజర్వేషన్ ఇస్తా అని చెప్పిన టిఆర్ఎస్ పార్టీ సొంతం బడ్జెట్లో ముస్లిం పాపులేషన్ ఈజ్ 11% అని డిక్లేర్ చేసినారు। 11% అని ముస్లిం పాపులేషన్ డిక్లేర్ చేసి 12% రిజర్వేషన్ ఇస్తే ఇది లీగల్గా టెక్నికల్గా ఇది ఎక్కడన్నా వ్యాలిడ్ అవుతుందా? 8 నవంబర్ ఉన్నది, ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ఇచ్చిన నంబర్ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ ఇచ్చినారు। ఈ హెల్ప్ లైన్ ద్వారా మీరు అప్లికేషన్స్ మ్యారేజ్కి అప్లికేషన్స్ పెట్టుకోమన్నారు, అది ఇప్పటి వరకు ఆన్లో లేదు। रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास ने वजाहत की है कि किसानों की खुदकुशी से मुतालिक उनके रिमार्क्स को बाज़ अखबारात ने तोड़ मोड़ कर पेश किया है। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि रियासत में किसानों की खुदकुशी के वाक़यात की खबरें सही हैं और खुदकुशी करने वाले किसानों के ख़ानदान की मदद के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। उन्होंने कहा कि असेंबली में अपोजिशन जमातें गैर ज़रूरी इस मसले पर वावेला मचा रही हैं और कहा कि किसानों की खुदकुशी से मुतालिक उन्होंने कोई गलत रिमार्क्स नहीं किए हैं और अपोजिशन से माफ़ी मांगना वो ज़रूरी नहीं समझते। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर इंदरसेन रेड्डी ने तेलंगाना में बरखी बहरान के लिए वज़ीर आला केसीआर को जिम्मेदार करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2 जून को इख्तिदार संभालने के लिए मौसर इक़दाम करने में नाकाम हो जाने पर केसीआर मरकज़ी हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इंदरसेन रेड्डी ने बताया कि मरकज़ी हुकूमत एनटीपीसी के तहत तेलंगाना को 342 मेगावाट बरखी फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसानों के साथ इंसाफ करना चाहिए और असेंबली में मुनसिफाना मुबाहस करना चाहिए। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चंद्रबाबू नायडू हुकूमत खुफिया एजेंडे के तहत काम करते हुए पार्टी कायदीन की जेबें भर रही है। उन्होंने कहा कि बड़े कायदीन हैदराबाद में लूट मार कर रहे हैं और देहातों में दिगर कायदीन अपनी दुकानें खोल चुके हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तूफ़ान मुतासरीन को ग़िज़ाई अजनास की फराहमी के मामले में भी बेक़ायदगियाँ की गई हैं। मुकामी बीजेपी कायदीन ने बड़े पैमाने पर रकम हड़प ली है। उन्होंने इस मामले की बरसर खिदमत जज से तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा किया है। तेलंगाना वायएसआर कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान अलतास ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ वायएसआरसीपी इतवार से मुहिम का आगाज करेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान 10 अजला के अवाम से मुलाकात करते हुए वायएसआर की फलाही स्कीमों को नज़रअंदाज करने से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार किया जाएगा। अब्दुर्रहमान अलतास ने कहा कि तेलंगाना और आंध्रा हुकूमत गरीब अवाम को भूल चुकी है। टीआरएस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद फीस बाज अदायगी भी नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत तेलंगाना अवाम को गुमराह कर रही है। ख़वातीन पर मज़ालिम के खिलाफ शऊर बेदारी के लिए एक ग्रुप ने निर्भय साइकिल यात्रा का आगाज किया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने यात्रा पर जाने वाले नरेंद्र आर्या, मस्तान पाशा, राम प्रताप सिंह नरेंद्र और गुलाम फारूक से मुलाकात करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। साइकिल के जरिए यह ग्रुप कश्मीर से कन्याकुमारी का अहाता करेगा। हल्का असेंबली कारवान के यादव और दलित तबकात ने दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा खादरी और मुतालिका रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की और यादव बरादरी के मसाइल की यकसुई पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कारवान के मुकामी लीडर राजेंद्र यादव भी मौजूद थे। निजामिया तिबी कॉलेज दवाखाने के अहाते में वाक़ ख़वातीन व तालिबात के हॉस्पिटल के लिए मजलिस की नुमाइंदगी पर मजीद 8 कमरों की तामीर मंजूर करवाई गई है। रुकन असेंबली चारमीनार अहमद पाशा खादरी ने रुकन बल्दिया मोहसिन बलाला के हमरा दवाखाने का दौरा किया और गुत्तेदार को जल्द काम शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दवाखाने के दिगर मसाइल के हल के लिए भी मुसलसल नुमाइंदगी कर रही है, जिसकी वजह से कई मसाइल की यकसुई हो पाई है। मुशीराबाद के कब्रिस्तान और उसके अतराफ व अकनाफ बरखी मसले की यकसुई के लिए
مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر برقی ٹرانسفارمر اور علیحدہ جنکشن تنصیب کروائے گئے ہیں، جس کا رکن اسمبلی معظم خان نے افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر سرگرم مجلسی ذمہ داران نعمت خان، یامین خان اور قاسم موجود تھے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اعظم پورہ اور کمل نگر علاقے میں برج کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ احمد بلالہ کے ہمراہ زونل کمشنر بالا سبرامنیم کے علاوہ مجلسی کارپوریٹر اسحاق نذیر بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ نے کمل نگر میں نالے پر پل کی تعمیر کے کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ زونل کمشنر بالا سبرامنیم نے تیقن دیا ہے کہ دونوں علاقوں میں زیر تعمیر کاموں کو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ HMC will finish these works by next month end. So I think by January 1st, I think public can use these things, facilities that have been created by DHMC. So DHMC is always there. Any problem, I think they can contact our number 211-111-111. بہادرپورہ اسمبلی حلقے کے دودھ بولی بلدی ڈویژن میں مقامی مجلس کے تعاون سے ملیریا اور موسمی بیماریوں کے تعلق سے شعور بیداری اور ہیلتھ کیمپ پروگرام منعقد کیا گیا۔ رکن اسمبلی معظم خان نے رکن بلدیہ عبدالغفار کے ہمراہ اس پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے سرکاری محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ محبوب کالونی، جوشی واڑہ، یوسف نگر اور توپ خانے کے علاقوں کا دورہ کیا، جہاں ترقیاتی کاموں کے لیے تقریباً 8 کروڑ لاگتی کاموں کے ٹینڈرز داخل کیے گئے تھے، جس میں 22 ٹینڈرز منظور کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یوسف نگر تعلیم املاپور کے بالائی مقامات پر پانی پہنچانے کے لیے 2 بوسٹرز نصب کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سرکاری پرائمری سکولز کے زیر التواء کاموں کو 2 ہفتوں کے اندر شروع کروا دیا جائے گا۔ ابتدائی مجلس جھنڈا گلی دبیرپورہ دروازے کی نمائندگی پر پانی کی ٹانکی کی تنصیب عمل میں آئی، جس کا رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر رکن بلدیہ ریاض الحسن آفندی بھی موجود تھے۔ سنگاریڈی میں مومرین اور معذورین کے لیے وظیفے کی رقم تقسیم عمل میں آئی۔ متعلقہ رکن پارلیمان میدک کے پربھاکر، رکن اسمبلی سی پربھاکر کے ہاتھوں مومرین کے لیے 1000 اور معذورین کے لیے 1500 روپے ماہانہ وظیفے کی تقسیم کی گئی، جس میں سنگاریڈی، کونڈاپور، سداسی پیٹ اور کندی کے رہنے والے تقریباً 400 خواتین نے استفادہ کیا۔ پربھاکر نے کہا کہ بعض لوگ حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام ان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو لوگ وظیفے سے محروم ہو گئے ہیں وہ مایوس نہ ہو، وہ پھر سے درخواست داخل کر سکتے ہیں۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے حیدرآباد فٹ ویئرز ڈیلرز ایسوسی ایشن واقع مدینہ چوراہے کی دعوت پر نیا پل چپل مارکیٹ کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ مجلس اس قدیم مارکیٹ کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے مومرین، بیواؤں اور معذورین کے لیے وظائف سے متعلق آسرا اسکیم کا کیا آغاز۔ پرانے شہر کے بھی کئی مستحقین میں وظائف کی تقسیم، ڈپٹی چیف منسٹر اور مجلسی ارکان اسمبلی کی تقاریب میں شرکت۔ سکندرآباد کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ بنڈارو دتاتریہ کی مرکزی کابینہ میں شمولیت، اتوار کو لیں گے حلف۔ اور تلنگانہ میں بڑے پیمانے پر رکنیت سازی مہم چلانے کا کانگریس نے کیا فیصلہ۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔